ون کیا شرک ٹھیکدار بنو پتہ دان فتوا نبی گوس پان ون آج مولوی درامت ٹھیکدار بنی نبی گوس ون مگر دپان اسالک بہ شے چمنگن بخاری بہ شے چمنگن صحابیان دپان بہ شے چمنگن میں شاید اور یہ کروں بیان کہتے ہیں رسم بیان اصل موضوع لحاظ درمو دیا ذکر کریے ذکر دی دو سن پاک دپان نبی ہو گئے دیما کیسی جنت مونگ سے چیز منگن کیا سے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے اپنی شرک کی دکان عام کرنے کے لیے حدیث پاک کا آدھا حصہ بیان کیا ہے. عبدالرشید داؤدی صاحب نے مکمل حدیث بیان نہیں کی ہے، یہ میں نے کہا تھا. اس پہ حال ہی میں عبدالرشید داؤدی صاحب نے کسی جگہ تقریر کی ہے اور اس بات کا جواب انہوں نے دیا ہے، لیکن جو جواب انہوں نے دیا ہے جواب کے اندر بھی وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، جواب کے اندر بھی وہ مکمل حدیث بیان نہیں کرتے. میں نے کہا تھا کہ اگر عبدالرشید داؤدی صاحب یہ مکمل حدیث بیان کرتے تو عقیدہ واضح ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور کسی سے حاجت نہیں مانگنی، میں نے یہ کہا تھا. لیکن عبدالرشید داؤدی صاحب نے جو حال ہی میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے اور آدھی حدیث بیان کی اپنی شرک کی دکان عام کرنے کے لیے. اگر عبدالرشید داؤدی صاحب یہ مکمل حدیث بیان کرتے تو عقیدہ واضح ہوتا، لیکن آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. اب آپ ہی سوچئے کہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے جواب دیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے اعتراض کیا تھا کہ آدھی حدیث بیان کی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبدالرشید داؤدی صاحب مکمل حدیث بیان کرتے تو مسئلہ ختم ہوتا کہ نہیں. لیکن جواب کے اندر بھی وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث شریف کا آخری حصہ ہے اس سے کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا، اس سے کچھ نہ کچھ اور بات معلوم ہوتی جو یہ نہیں کہتے. اگر وہ مکمل حدیث بیان کرتے تو پھر انہیں یہ کہنا ہوتا کہ حاجت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، یہ تو انہیں کہنا پڑتا. جب وہ یہ کہتے تو پھر ان کی دکانیں بالکل بند ہو جاتی کہ نہیں. لہذا یہ لوگ ایسی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یا عبدالرشید داؤدی صاحب اتنے چالاک ہے کہ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا تو عوام اتنی بیوقوف ہے کہ انہیں معلوم نہیں چلتا. یہ دو باتیں ہی ہے، یا عوام بیوقوف ہے یا عبدالرشید داؤدی صاحب بہت زیادہ چالاک ہے. یہ دو چیزیں ہیں. لہذا میری تمام عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ عبدالرشید داؤدی صاحب سے جا کے یہ پوچھئے کہ اگر آپ پہ یہ اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے آدھی حدیث بیان کی ہے تو آپ مکمل حدیث بیان کرتے، آدھی حدیث پھر بھی آپ نے کیوں بیان کی ہے. میں آپ کو وہ حصہ بتا دوں، وہ حصہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے بیان نہیں کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے یہ حصہ بیان نہیں کیا ہے کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ سجود کی کثرت کرو. یہ حصہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے بیان نہیں کیا ہے. اگر عبدالرشید داؤدی صاحب یہ حصہ بیان کرتے تو انہیں کہنا پڑتا کہ سجدے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے اور سجدہ کسی کو جائز نہیں. جب وہ یہ بات کہتے تو پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جنت میں میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، آپ جنت میں میری مرافقت چاہتے ہو، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، پھر آپ کثرت سجود کرو، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. لہذا اس سے تو یہ عقیدہ واضح معلوم ہوتا کہ صرف حاجت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، ما فوق الاسباب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. یہ عقیدہ واضح معلوم ہوتا. لہذا اپنی شرک کی دکان عام کرنے کے لیے عبدالرشید داؤدی صاحب نے پھر بھی آدھی حدیث بیان کی ہے. یہ تو تعجب کی بات ہے. آپ ہی سوچئے کہ اگر میں نے اعتراض کیا تھا کہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے آدھی حدیث بیان کی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ والا حصہ جو میں نے کہا تھا کہ عبدالرشید داؤدی صاحب نے نہیں پڑھا ہے وہ حصہ بیان کرتے، لیکن جواب کے اندر بھی وہ حصہ نہیں پڑھتے. لہذا اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ جو حصہ بیان نہیں کیا گیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس سے ان کی دکان بند ہوتی. لہذا اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میری تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ سراسر ان پڑھ اور جاہل لوگ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں.